السلام علیکم۔ آج 27 اگست 2022 بمطابق 29 محرم الحرام 1444 ہجری اور ہفتے کا دن ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اخبار 313۔ جوازات سے خروج عہدہ کے حوالے سے سوال بار بار پوچھا جاتا ہے، جس کے جوازات مختلف مواقع پہ جواب بھی دیتا ہے، اور ابھی ایک مجتمع طور پہ ایک تفصیل شائع کی ہے کہ مملکت میں امیگریشن قوانین کے تحت یہاں رہنے والے غیر ملکیوں کو چھٹی پر جانے کے لیے ایگزٹ ری انٹری ویزا درکار ہوتا ہے، جس کی فیس 100 ریال ماہانہ ہوتی ہے۔ ایگزٹ ری انٹری ویزا، جسے عربی میں خروج عہدہ کہا جاتا ہے، کہ اجراء کے وقت 2 ماہ کی فیس جمع کرائی جاتی ہے، جو کہ 200 ریال ہوتی ہے۔ اب 2 ماہ کے ایگزٹ ری انٹری ویزا حاصل کرنے کے بعد یہ سارے پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ چند دن بیرونی مملکت رہے یا 2 ماہ۔ خروج عہدہ کی 2 ماہ کی ابتدائی مدت ختم ہونے کے بعد اس میں توسیع کرائی جا سکتی ہے۔ ایگزٹ ری انٹری ویزے کے قانون کے تحت غیر ملکی جو خروج عہدہ پر جاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ مقررہ مدت کے دوران واپس آ جائیں، بصورت دیگر ان پر خروج عہدہ کی خلاف ورزی درج ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ جوازات کے قانون کے مطابق خروج عہدہ پر جانے والے غیر ملکی کارکن اگر مقررہ وقت پر واپس نہیں آئے تو انہیں مملکت میں 3 برس کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے، اور پھر بلیک لسٹ شخص 3 سال کے لیے مملکت کسی ویزے پہ نہیں آ سکتا۔ صرف ایک ہی صورت ہے کہ پرانا کفیل نیا ویزا اس کے لیے بھیجے تو اس پرانے کفیل کے پاس آ سکتا ہے، اور مملکت میں داخل ہونے کی کوئی ویزے والی صورت نہیں ہے۔ پاکستان میں طوفانی بارشوں اور خطرناک ترین سیلاب کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان میں مونسون کے غیر معمولی طویل سیزن کے دوران بارشوں اور ان کے نتیجے میں آنے والے سیلاب سے این ڈی ایم کے مطابق 2.5 ماہ میں 935 سے زیادہ افراد کی موت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ حکومت پاکستان کی اپیل پر مختلف عالمی اداروں نے متاثرین سیلاب کی مدد کے لیے $50 کروڑ سے زائد فوری امداد کا اعلان کیا ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق اب تک ملک کے 116 اضلاع میں جانی یا مالی نقصان ہوا ہے، اور جہاں 5 لاکھ سے زائد مکانات اور عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے، تو وہیں دیہاتی علاقوں میں 7 لاکھ مویشی بھی بہہ گئے ہیں۔ صوبہ بلوچستان سیلاب میں سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جس کے 34 اضلاع اور 3,60,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں۔ دریا سوات میں اونچے درجے کے سیلاب کی پیشنگوئی کرتے ہوئے سوات، دیر، لوئے، مراکنڈ، مہمند، چارسدہ، مردان، نوشہرہ اور پشاور کی ضلعی انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ سندھ کے 23 اضلاع کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا ہے، تاہم یہاں متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 2 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ پنجاب میں حالیہ بارشوں سیلاب سے صوبے کے کل 16 اضلاع اور وہاں کے 4,18,000 سے زائد آبادی متاثر ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے 33 اضلاع میں سیلاب سے 50,000 لوگ کسی نہ کسی حد تک متاثر ہوئے ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان مملکت کے سابق بادشاہوں سے ایک الگ مزاج کے ہیں۔ ایک طرف تو انہوں نے مملکت میں سیاحت کو فروغ دیا، تھوڑی جدت پسندی بھی لے کے آئے، اور دوسری طرف وہ عوام میں گل مل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نوجوان ان سے بڑی دلچسپی رکھتے ہیں اور ان سے محبت بھی کرتے ہیں، جس کی مختلف ادوار میں مختلف مواقع پہ ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہے۔ اب سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور شاہین کے خصوصی پینٹنگ ریاض میں منعقد فالکن نمائش میں غیر معمولی مقبولیت حاصل کر رہی ہے۔ اس پینٹنگ میں کڑھائی کا کام 24 قیرات سونے سے کیا گیا ہے۔ 10 روز نمائشی دارالحکومت کے شمال میں واقع سعودی فالکن کلب میں ہو رہی ہے۔ وزٹر کا کہنا ہے کہ پینٹنگ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی نگاہ اس مستقبل کی طرف اٹھی ہوئی ہے جس کا وہ ہمیں خواب دکھا رہے ہیں۔ اس طرح شاہین کی تیز نظر شہزادہ محمد بن سلمان کے اہداف کے حصول کا عندیہ دے رہی ہے۔ اس پینٹنگ کو اس جملے کے ساتھ مزین کیا گیا ہے کہ آپ ہی ہماری نظر میں شاہین ہے اور آپ ہی سونا ہے۔ اس جملے کے ذریعے شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے سعودی نوجوان کے جذبات کا اظہار کیا گیا ہے۔ پاکستان کی طرح اور مختلف ممالک میں بھی سیلاب کا سلسلہ جاری ہے، جہاں پر مختلف قسم کے واقعات ہوئے ہیں اور اموات بھی ہوئی ہیں۔ یہاں سعودی عرب کے تربک کمشنری کے العلبہ تحصیل کے سعودی نوجوان ناجی بن ناصر البغمی نے 2 خاندانوں کے 8 افراد کو وادی تربہ کے سیلاب میں بہنے سے بچا لیا ہے۔ سعودی شہری نے بتایا ہے کہ وادی میں دونوں خاندانوں کی گاڑیاں
سیلاب میں پھنس گئی تھی۔ گاڑیوں میں موجود افراد مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ سیلاب کی صورتحال بے حد خطرناک تھی۔ ان کی مدد کے لیے کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں کوئی بھی نہیں تھا۔ نوجوان نے مزید بتایا کہ بچوں اور خواتین کی آوازیں سن کر خود پہ قابو نہ رکھ سکا اور فوری طور پہ گھر سے، جو وہاں سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا، بڑی گاڑیاں لے کر پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ محصور خاندان کو سیلابی ریلے سے نکالنے کے لیے مقامی نوجوانوں نے بھی میری مدد کی۔ 8 افراد کو بچانے میں کامیاب رہے۔ ان میں 3 مرد، 3 خواتین اور 2 بچے تھے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان سمیت اور جتنی اسلامی ممالک میں وہ سیلاب کے زد میں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔ نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔